واقعے سے ایک بلند تر درود پڑھیے کہ تاکہ خداوند متعال اس خوشی کو ہمارے قلوب میں حقیقی معنی میں ہمیں بلند تر ترانہ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد الرسول المسدد المستقبل محمود الأحمد أبي الراشدين المنتسبين لا سيما على بقية الله في الأرض وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج عجل اللهم له الفرج ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وأنه الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون خداوند متعال کی جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے جس کی عنایتوں کی انتہا یہ جیسے معصومین کے در پر ہمیں اس کی عنایتوں میں سے اس کی نعمتوں میں سے وہ دو انوار ہیں خوشی منانے کے لیے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. آج کا یہ دن بہت برکت ہے, بہت فضیلت ہے. یہ مقام یہ فضیلت اور برکت ہے کہ ہمیں اس کے ایک ایک لمحے ایک ایک لہجے سے مستفید ہونا. اور آپ سب کی جانب سے اور اپنی جانب سے سب سے پہلے اس درگاہ کو جس منسوخ کیا گیا ہے یعنی امام موسیٰ کاظم ان کے بابا کی روز توجہ پر ان کے جد کے رسول خدا کی روز توجہ پر مبارکباد درج کرتے ہیں اور امام زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ شریف آج کے دن بہت خوش ہیں, بہت خوشحال ہیں. اس روز کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. پھر آپ سب کی خدمت میں امام جعفر صادق کی توجہ کی مبارکباد یہ دن کس قدر پر فضیلت ہے, کس قدر پر برکت ہے کہ خدا کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے کہ جس مصلحت کو خدا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے. لیکن جس حد تک ہمیں سمجھ آتی ہے اس روز پر توجہ کرنے کے بعد وہ یہ کہ کل سے تمام معصومین بھی صادق ہیں, سچے ہیں. لیکن خدا نے آج کے دن کو یہ یوم ربیع الاول کو ایسا دن قرار دیا ہے کہ جسے ان دو معصومین سے منسوخ کیا ہے کہ جن کے لیے صادق کا لفظ اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ ان کے نام کے ساتھ منسوخ ہو گیا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ روز صادقین ہے تو اس بارے میں, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سچوں کا دن ہے تو اس طرح نہیں ہوگا. تو آج کے دن کا پیغام بھی سچ ہے اور آج کے دن کی دعا بھی یہی ہے کہ خدایا ہمیں ان ہستیوں کے سچے سے ایسا سچا بنا دے. چھوٹے چھوٹے معاملات کو کیا اگر ہمیں پوری طرح چڑھا دیا جائے تو ہم جھوٹ کر سہارا ہے. آج کے دن کا پیغام اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو اتنا ہی کفایت کرتا ہے. اور خداوند متعال نے جہاں انہیں صادق کے لقب سے نوازا ہے وہاں قرآن حکیم ان کو اہل ذکر کہہ رہا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے رابطہ کرو, اہل ذکر سے سوال کرو. امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے نافی کرتے ہیں کہ رسول
فرماتے ہیں کہ اس آیا میں ذکر ہم ہیں اور اہل ذکر معصومین ہیں. اور اس دور میں جس دور کو دور غربت کبریٰ کہتے ہیں کہ وہ دور ہے کہ جس دور میں اہل ذکر بہترین ہستیاں ہیں. وہ ہستیاں ہیں جن کے در سے جو بھی منسلک ہو جاتا ہے انہیں کسی میدان میں کسی طرح سے بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں, کسی طرح سے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں, کسی طرح سے بھی ان کو مصیبت میں رہنے نہیں دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام زمان اپنی جو آخری حدیث ملتی ہے اس میں اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ اہل ذکر ایسا نہ سمجھنا تمہارے پاس کوئی بھی توجیہ موجود نہیں ہے کیونکہ تم ہم سے منسلک ہو, تم ہم معصومین سے رابطہ رکھے ہوئے ہو. تو جان لو کہ اس غیبت کے دور میں اہل ذکر وہ صاحبان علم ہے کہ جن سے رابطہ کرنا گویا ایسے ہے کہ جیسے زمانے کے امام سے رابطہ اور وہ مجتہدین کے سوا کوئی نہیں ہے. اگر تم مجتہدین کی تقلید کرتے ہو, پیروی کرتے ہو تو گویا امام زمان کی پیروی اور اگر امام زمان کی پیروی کرتے ہو تو گویا تم نے رسول خدا کی پیروی کی, اور اگر رسول خدا کی پیروی کرتے ہو تو گویا تم نے انبیاء کی پیروی کی, اور اگر تم نے انبیاء کی پیروی کی تو گویا تم نے خدا کی اطاعت و پیروی کی. یعنی خداوند متعال نے ان افراد کو اہل ذکر قرار دیا ہے کہ جو واقعاً ہر اعتبار سے ہمیں کسی بھی اعتبار سے اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. آپ کی توجہات کی تعریف رہوں گی. آج جو ہستیاں اس کائنات میں آ رہی ہیں, جو نور اس کائنات میں نظر آ رہا ہے, یہ کائنات جو ہر جانب سے آج منور نظر آ رہی ہے, اس میں سے پہلی ہستی کس کی ہے؟ رسول خدا کی ہستی ہے. یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ ذات ہے جس کو گود میں لے کر آمنا بہت ناز کے آسمان کی جانب نگاہ کی ہوئی, اور اس حالت میں کہ آسمان کی طرف نگاہ کی ہوئی ہے اور چاروں اطراف سے ملائکہ نے, فرشتگان رحمت نے آمنہ کے گھر کو گھیر رکھا ہے, اور آمنہ کا گھر گویا جنت کی ایک شکل دکھا رہا ہے. اور پھر آمنہ رہ کیوں نہ کرے اس موجود پر, تصور نہیں کر سکتے. آمنہ کی گود کی فضیلت کو تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا نے اس خاتون کو انتخاب کیا ہے اس ہستی کے لیے کہ جو ختم المرسلین ہے, ختم الانبیاء ہے, اس ہستی کے لیے منتخب کیا ہے کہ جو خداوند متعال کا محبوب ہے, خدا اس سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتا ہے. کے لیے منتخب کیا ہے کہ جسے قرآن کبھی تاہا کہہ رہا ہے, کبھی آدمین کہہ رہا ہے, یعنی اس ہستی کے لیے منتخب کیا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ علم کے قرآن سے فطرت کا قصیدہ, وہ علم کے قرآن سے فطرت کا قصیدہ, وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے. یعنی وہ ہستیاں ہیں جن سے دشمن بھی امید کرم کیے ہوئے ہیں. آج اس ہستی کے تولد کے موقع پر یقیناً اس سے بہترین دن نہیں ہو سکتا کس طرح سے رسول خدا کی